بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رہ سکیں۔ ہدایت ہے کیا؟ اصل میں ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی، راستہ دکھانا، روشنی دکھانا، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ہر قسم کی ہدایت سے نوازا ہے اور برائیوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت ابو شراح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلی، کیوں نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ قرآن، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھ میں، اور اگر تم اس سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم اندھیرے سے، ظلمت سے بچ جاؤ گے۔ یعنی اللہ پاک نے قرآن مجید کو ہمارے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا اور رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہدایت کا منبع بنایا۔ تو یہ نہیں کہ ہم اس کو صرف ثواب کی خاطر پڑھیں، ثواب بھی ملتا ہے اس کو پڑھنے سے، ناظرہ پڑھنے سے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کس گمراہی سے اللہ نے ہمیں بچایا ہے قرآن کے ذریعے۔ تو جب یہ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہی آتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، تو عجیب سی خوشی ہمارے اندر اتر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ مضبوطی سے پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کی اوامر اور نہی کا ہمیں پتہ چلے کہ کیا امر ہے جس پہ ہم عمل کریں گے تو ہم ہدایت پائیں گے۔ دنیا تو 4 دن کی ہے، آخر جانا تو ہمیں اللہ کے پاس ہے، اور ایسی کیا باتیں ہیں اور ایسے کیا عمل ہیں جو ہم کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اور ہم جنت الفردوس میں جائیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا عربی سیکھیں اور اسے اس طرح سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو پھر ہی ہم جنت کے حقدار ہوں گے اس قرآن پر عمل کرنے کے بعد۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتی ہوں اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے لیے بھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، اتنی عربی حاصل کریں، اتنی عربی یعنی زبان سیکھیں کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اگر ہم عربی زبان کوشش تو کریں، اگر ہم عربی زبان نہیں سیکھ سکتے تو پہلے اسے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو بہت یعنی یوٹیوب پہ یا بڑے ایسے سورسز آ گئے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی کی ہو گئی، ڈاکٹر اسرار احمد کی ہو گئی، اور بڑے اچھے علماء ہیں جن کا ترجمہ اور تشریح موجود ہے، جس کو ہم پڑھ کے تو سمجھ سکتے ہیں، ہماری عقل میں یہ باتیں آ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کے غور سے پڑھیں اور اس سے ہم حاصل کریں ہدایت۔ تو اس ضمن میں ایک اور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فساد امت یعنی جب فتنوں کا دور ہوگا اس میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، یعنی اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا یا اس پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ دور، آج کا دور وہی دور ہے
کہ فتنے برپا ہیں جگہ جگہ پہ، اور طرح طرح سے لوگ گھیر رہے ہیں کہ کسی طرح گمراہی میں پھنس جائیں. عجیب و غریب سا ماحول ہوا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے. تو اس میں ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں. میری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا کوئی سنت جو مجھے یعنی ملے، جس کو میں حاصل کروں اور اس پر میں خود بھی عمل کروں. اور میری کوشش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور میں اس طرح بات کروں، یعنی سب کو بتانے کی کوشش کروں کسی طرح، اور اس پر عمل ایک بندہ بھی اس پہ عمل کر گیا تو مجھے بھی اس کا اجر اور ثواب ملے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں. آمین ثم آمین.